الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا. صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب. صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن نلت يا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم. إن نلت يا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم. بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم. ما إن مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وبارك وسلم. تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے انتہا حمد و توصیف، سرور کائنات مفخر موجودات، رحمت للعالمین مراد للمشتاقین، امام الانبیاء والمرسلین، حبیب کبریاء احمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم کی ذات بابرکات پہ تحفہ درود و سلام پڑھ لیجئے تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ بآواز بلند: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل وعلی آل سیدنا و مولانا
محمد مبارک وسلم پڑھنے اور بھیجنے کے بعد محترم بزرگوں، مکرم نوجوان ساتھیوں، قابل صد تعظیم و صد اکرام میری محترمہ موقرہ اور مؤدبہ اسلامی مائی اور بہنوں، امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ الدین النصیحہ۔ ایک اور صحابی فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چند وصیتیں فرمائی، اور ان میں اللہ کے نبی نے ایک یہ بھی فرمایا، ہر مسلمان کو نصیحت کی بات کرنا، اگر آپ سے کوئی آدمی مشورہ لے تو آپ نے اپنے طور پر اس کے ساتھ کسی قسم کی بددیانتی و خیانت نہیں کرنی۔ ہمارے بڑے بھی فرماتے تھے کہ اگر نصیحت دیوار پر لکھی ہوئی ہو تو وہ بھی آپ قبول کر لیں۔ ہمارے مذہب اسلام کے اندر ہمیں یہ تعلیم اور حکم ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ مشورہ کرے آپ اسے صحیح جواب دیں۔ اگر کسی مسلمان کے اندر آپ کوئی غلطی، کمی، کوتاہی دیکھیں تو اسے دین کی بات ٹوک کر کے، مسخری اڑا کر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ آپ نصیحت کے انداز کے اندر اس کی کمی کوتاہی پر اسے متنبہ فرما دیں۔ نصیحت پر مشتمل ایک واقعہ ہے ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ کا۔ یہ مشہور صوفی بزرگ ہیں اور اللہ والوں کے حالات کے اندر یقیناً کوئی نہ کوئی نصیحت مل ہی جاتی ہے۔ ایک موقع پر میں حضرت تھانوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ملفوظات پڑھ رہا تھا، واقعی وہ حکیم الامت ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ محتمم کو چاہیے، کاروباری آدمی کو چاہیے کہ اپنے ماتحت عملے پر اعتماد ضرور کرے لیکن انحصار نہ کرے۔ لفظ سمجھے، اپنے ماتحت عملے پر اعتماد ضرور کرے۔ اگر اعتماد نہیں کرے گا تو کام نہیں چلے گا، گاڑی نہیں چل سکتی، لیکن ان پر انحصار نہ کرے، وقتاً فوقتاً خود بھی ان کے معاملات کے اندر دخل دے کر ذرا تحقیق، تفتیش، تتبع، نگرانی ضرور کرتا رہے۔ دیکھیے یہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے لیکن بہت بڑی نصیحت ہے اس کے اندر۔ ابراہیم بن ادہم یہ اپنے علاقے کے بادشاہ ہیں۔ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ الحمدللہ میں بادشاہ بھی ہوں اور میرا اللہ کے ساتھ لگاؤ بھی حد درجے کا ہے۔ تھا بھی نیک آدمی۔ اللہ نے ان کی اصلاح کے لیے بہلول رحمت اللہ تعالی علیہ کو بھیجا۔ وہ ایک دن چپکے سے ان کے محل مکان کی چھت پہ چڑھ گئے اور رات کے وقت کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر آ رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں۔
بادشاہوں کا مزاج بڑا نازک ہوتا ہے، آنکھ کھلی، فرمایا دیکھو کون ہے اوپر چلتا ہوا، کوئی محسوس ہوتا ہے آہٹ قدموں کی۔ گئے تو دیکھا بہلول تھے، لے آئے پکڑ کر۔ حضرت نے فرمایا میاں خیریت تو ہے؟ رات کے اس وقت کے اندر تو چھت کے اوپر چل رہا ہے؟ اس نے کہا بادشاہ ناراض نہ ہونا، میرے اونٹ گم ہو گئے تھے، وہ میں اونٹ تلاش کر رہا تھا۔ بادشاہ مسکرایا تعجباً اور کہنے لگا کتنا عجیب آدمی ہے تو اللہ کا بندہ، کبھی اونٹ بھی چھتوں پر ملے؟ بس یہی بات سننا چاہتا تھا بہلول رحمہ اللہ تعالی۔ جب انہوں نے یہ کہا کہ کبھی اونٹ بھی چھتوں پر ملے تو اللہ والے نے فوراً ضرب لگائی اور کہنے لگے کہ بادشاہ کبھی خدا بھی بستروں پر ملے؟ اٹھو اللہ کی دربار کے اندر۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ والوں کی رات مصلی پر گزرتی ہے۔ ٹھوکر لگی ابراہیم کے دل پر، چھوڑ چھاڑ دی حکومت اور ایک جنگل کے اندر چلے گئے، وہاں اللہ کا ذکر شروع کر دیا، دنیا سے بے تعلق ہو گئے۔ ان کے قائم مقام اور علاقے کا بادشاہ بن گیا۔ وہ ایک دن شکار کے لیے جا رہا تھا تو دیکھا ابراہیم ابن ادہم جو پہلے بادشاہ ہوا کرتے تھے، آج ان کے جسم کے اوپر پہنے ہوئے کپڑے ان پر پیبند لگا ہے، ایک کلی ہے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، خود اپنے ہاتھ سے اپنے ضروریات پوری کرتے ہیں، کام کاج کرتے ہیں۔ تو موجودہ شہزادے نے جا کر حضرت کو کہا کہ ابراہیم کہاں وہ تمہارا ناز و نعام کا وقت، اور کہاں یہ غربت؟ میں بھی آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ بڑے صالح آدمی ہیں، تشریف لے آئیں، اپنے کام کو سنبھالے، حکومت کو سنبھالے۔ تو ابراہیم بن ادہم نے فرمایا کہ میں کیسے غریب نظر آ رہا ہوں تجھے؟ میرے پاس تو اب بھی 4 سواریاں موجود ہیں، اور جب میرا دل چاہتا ہے ان پر میں سواری کرتا ہوں۔ پرانے زمانے میں کسی کے پاس سواری کا ہونا بہت بڑی بات ہوا کرتی تھی۔ میرے پاس تو سواریاں ہیں، وہاں سوار ہو جاتا ہوں۔ موجودہ شہزادے نے باہر نکل کر دیکھا کوئی دور دور سواری نظر نہیں آئی، اور آ کر کہنے لگا ابراہیم مجھے تو سواری نظر نہیں آئی۔ فرمایا بیٹھو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ میرے پاس 4 سواریاں ہیں۔ میری پہلی سواری، جب اللہ میرے اوپر کوئی نعمت عطا کرتے ہیں تو میں شکر کی سواری پہ سوار ہو جاتا ہوں۔ جب اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف آتی ہے تو میں صبر کی سواری پہ سوار ہو جاتا ہوں۔ جب مجھے کوئی ضرورت پڑتی ہے تو میں انابت اللہ کی سواری پہ سوار ہو جاتا ہوں، اور جب کوئی اللہ میرے متعلق فیصلہ فرما چکے ہوتے ہیں تو میں اللہ کی رضا والی سواری پہ سوار ہو جاتا ہوں۔ جس کے پاس 4 سواریاں ہوں وہ بھی کبھی غریب ہو سکتا ہے۔ تو یہ 4 نصیحتیں ابراہیم بن ادہم کے اس واقعے کے اندر ہیں جو ہمیں سمجھنی ہے۔ پہلی نصیحت کہ اگر اللہ تعالیٰ کوئی نعمت عطا فرمائے تو فوراً اللہ کا شکر ادا کرو۔ مالک فرماتے ان شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں اللہ مزید انعامات کی بارش کروں گا۔ امام الانبیاء کی تعلیم، تمام انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات پر اگر نظر ڈالی جائے تو یہ لوگ اللہ کے انعام پر اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہوتے ہیں۔
مقابلے میں ہوں، آپ ہیں۔ اگر اللہ نے بیٹا دے دیا، 4-5 بیٹیوں کے بعد نامعلوم ہمارے گھروں کے اندر کیا خرافات ہوتے ہیں، کتنا رسول اللہ کی سنتوں کا قتل عام ہوتا ہے۔ اللہ جانے ہم اپنے گھروں کے اندر اس خوشی کو کن خرافات کی نظر کرتے ہیں۔ آئیے ذرا اللہ کے قرآن کے دروازے پر، جب اللہ نے اپنے نیک بندوں کی جھولی کے اندر اولاد جیسی نعمت عطا فرمائی تو سنیے اللہ والوں کا عمل کیا تھا اس کے مقابلے کے اندر۔ پروردگار عالم نے قرآن کریم کے اندر اپنے اولو العزم پیغمبر جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ کون ابراہیم؟ جد الانبیاء، حضرت اسحاق جناب اسماعیل کے والد۔ حضرت جناب اسحاق کی اولاد کے اندر ہزاروں نبی آئے، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے اندر ایک آیا جو پوری کائنات کا سردار بن کر آیا۔ مدت گزر گئی، جناب ابراہیم کی جھولی کے اندر بیٹے جیسی نعمت نہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، عرض کرتے ہیں رب حب لی من الصالحین، اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ آج پیغمبر کی دعا سے ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ ہم نے اللہ سے مانگنا بھی ہے اور مانگنا بھی نیک بیٹا ہے۔ رب حب لی من الصالحین، اللہ نہ کرے ایسی اولاد پیدا ہو گئی جن کے روزانہ فیصلے کرنے کے اندر آدمی پریشان ہوتا ہے۔ کبھی کوئی ہمسایہ شکایت لے کر آ گیا، کبھی کوئی شہردار شکایت لے کے آ گیا، اس وقت آدمی سر پہ ہاتھ مار کے کہتے کاش ایسی اولاد نہ ملی ہوتی تو اچھا ہوتا۔ قرآن کریم نے ہمیں تعلیم دی، اولاد مانگو تو نیک اولاد مانگو۔ ربی حب لی من الصالحین، اللہ کے نبی دعا مانگ رہے اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ سبحان اللہ، ایک اور دعا فرماتے ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ تو بہرحال یاد رکھیں، بیٹا بھی اللہ دیتا ہے، بیٹی بھی اللہ دیتے ہیں۔ انسان کو دعا مانگنی چاہیے اللہ مجھے نیک اولاد نصیب کر۔ مل گئی نعمت جناب سیدنا ابراہیم کو، ایک مانگا تھا جوڑا اللہ نے دے دیا۔ اب اٹھائیے قرآن کریم کو کہ پیغمبر نے کیا کیا۔ سبحان اللہ، حضرت ابراہیم کے ہاتھ اللہ کی دربار میں کھڑے ہوئے، زبان سے اللہ کا حمد اور اللہ کا شکر کہتے الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے بڑھاپے کے اندر مجھے اسماعیل و اسحاق عطا فرمائے۔ تو معلوم ہوا جب اللہ نعمت عطا فرمائے تو اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ ایک اور پیغمبر کا واقعہ قرآن کریم ارشاد فرماتے ہیں، نام ہے جناب سلیمان علیہ السلام، جا رہے ہیں چلتے چلتے آگے کیونٹیوں کا علاقہ تھا، حتی اذا اتوا علی وادی النمل، چیونٹیوں کا علاقہ، اللہ کے پیغمبر آ رہے ہیں، بڑی چیونٹی کھڑی ہو گئی، اس نے اعلان کیا او چیونٹیوں ادخلوا مساکنکم، جلدی کرو اپنی اپنی بلوں کے اندر سوراخوں کے اندر داخل ہو جاؤ، توجہ کرنا، جلدی کرو اپنی اپنی بلوں کے اندر داخل ہو جاؤ۔ کیوں؟ سلیمان آ رہے ہیں علیہ السلام، ان کا لشکر آ رہا ہے، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ،
کہیں جناب سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں روند نہ ڈالے وہم لا یشعرون، بے خبری کے اندر تم ماری جاؤ گی، روندی جاؤ گی، جلدی جلدی اپنی بلوں کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اللہ نے یہ آواز سنا دی جناب سلیمان کو، غور کرنا، ہمیں انسانوں کی بولی سمجھ نہیں آتی ہے، اور اللہ کے نبی کو خدا نے چیونٹی کی بولی سمجھا دی، ہدہد کی بولی سمجھا دی۔ جب اللہ نے یہ نعمت فرمائی کہ حیوانوں، درندوں، پرندوں، چرندوں، چیونٹیوں کی بولی سمجھنے لگے، کیا کہتے ہیں حضرت جناب سلیمان؟ عرض کرتے ہیں ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اللہ مجھے توفیق دے تاکہ میں تیری اس نعمت کا شکریہ ادا کروں۔ سمجھ آ رہی بات؟ ابراہیم علیہ السلام پر اللہ نے بیٹوں کی شکل کے اندر انعام کیا تو حمد و شکر، اور جناب سلیمان علیہ السلام پر اللہ نے جب یہ انعام کیا کہ ایک چیونٹی کی آواز اور بولی سمجھی تو فوراً اللہ کا شکر ادا کیا۔ میں توجہ کا طلبگار ہوں، ذرا غور کرنا۔ اللہ نے اس امت کے اندر بڑے بڑے لوگ پیدا کیے ہیں جن کو اللہ نے قرآن کا فہم نصیب کیا ہے۔ یہ ایک ہی آیت ہے، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ اس پر امام المفسرین حضرت مولانا حسین علی وہاں بھچراں والے رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے تمام مشائخ کے استاد ہیں، بہت بڑے آدمی ہیں، ہمارے والد گرامی قدر فرماتے تھے کہ میں بھی ایک دن حضرت کی خدمت میں گیا تھا، جہاں آگے رہا تھا زیارت کے لیے، تو حضرت نے فوراً قرآن کریم اٹھایا اور آپ نے مجھے سورۃ جن کی تفسیر و تشریح سمجھائی۔ فرماتے ہیں کہ عجیب آدمی تھے، محسوس یہ ہوتا تھا کہ جہاں انگلی رکھتے ہیں ان کی انگلیوں سے بھی انوارات نکل رہے ہوتے تھے۔ اور والد صاحب نے لکھا ہے کہ حضرت مولانا حسین علی وہ عظیم شخصیت ہیں سلسلہ نقشبندیہ کے اندر، جن کو 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کی زیارت ہوئی ہے۔ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کی زیارت ہوئی ہے مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کو، اللہ ان کی قبر منور فرمائے۔ حضرت فرماتے ہیں ذرا اس آیت کو سمجھو۔ آ رہے تھے، چیونٹی کھڑی ہو گئی، اس نے واز کیا کہ جلدی کرو، بلوں کے اندر داخل ہو جاؤ۔ تو جناب سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کیوں چیونٹی، تجھے پتہ نہیں میں اللہ کا نبی ہوں اور یہ میری جماعت ہے؟ نہ نبی ظالم ہوتا ہے نہ نبی کی جماعت ظالم ہوتی ہے، یہ تو نے کیسے کہہ دیا لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، کہیں سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں روند نہ ڈالے؟ تو چیونٹی نے ہاتھ جوڑ کر عرض کیا حضرت ایک بات میں نے آگے اور بھی کہی تھی کہ وہم لا یشعرون، جان بوجھ کر تو تمہیں روندیں گے نہیں، کہیں بے خبری کے اندر نہ روندی جاؤ۔ تو مولانا حسین علی فرماتے ہیں محسوس ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے، اس چیونٹی کا بھی عقیدہ ہے کہ علم غیب کا خزانہ اللہ رب العزت کے پاس ہے، اللہ کے سوا کوئی غیوبات اور غیبوں کو جاننے والا۔ سبحان اللہ کہ ہمیں قرآن پڑھنا۔ پروردگار عالم نے فرمایا قل لا یعلم من فی السماوات والارض، اے میرا محبوب زبان تیری ہو، کلام میرا ہو، فرمایا قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ مدنی اعلان کر آسمان و زمین کے غیبوں کو جاننے والا کون؟ اونچی آواز سے کہے کون، اور اونچی آواز سے کہے اللہ۔ دل کے رازوں کو جاننے والا کون؟ ہماری بگڑیاں بنانے والا کون؟ ہمارے دل کے اندرونی حالات کو سمجھنے والا کون؟ حضرت مولانا
رحمت اللہ علیہ فرماتے اس آیت کے اندر اللہ کی توحید کا ذکر ہے۔ ایک اور اللہ والا آیا، امام اہل سنت حضرت مولانا عبد الشکور لکھنوی رحمت اللہ علیہ، جو ہمارے تمام اکابر کے بڑے شیخ اور استاد ہیں، وہ فرماتے دیکھو اس چیمٹی کی بات پر غور کرو۔ اس نے کہا بلوں کے اندر داخل ہو جاؤ۔ سلیمان السلام نے فرمایا کہ چیمٹی، تجھے یہ علم نہیں کہ میں نبی ہوں اور یہ میرے صحابہ ہے، میری جماعت ہے سلیمان علیہ السلام کے؟ نہ نبی ظالم ہوتا ہے نہ نبی کی جماعت ظالم ہوتی ہے، تو نے یہ کیوں کہا کہ کہیں روند نہ ڈالیں؟ اس نے کہا حضرت یہ تو میرا ایمان ہے کہ نہ نبی ظالم ہوتا ہے نہ نبی کی جماعت ظالم ہوتی ہے۔ میں نے تو کہا ہے وہم لا یشعرون، کہیں بے خبری کے اندر نہ روندی جاؤ۔ تو مولانا لکھنوی فرماتے ہیں چیمٹی کا بھی عقیدہ ہے کہ نبی کے یار ظالم نہیں ہوتے، چیمٹی کا بھی عقیدہ ہے کہ نبی کے صحابہ ظالم، چیمٹی کا بھی عقیدہ ہے نبی کی اہل بیت ظالم، چیمٹی کا بھی عقیدہ ہے کہ آل اطہار ظالم نہیں ہوتی۔ وہ ہم لا یشعرون، کہیں بے خبری کے اندر روندی جاؤ تو اور بات ہے، ورنہ نبی کی تعلیم ہی ایسی ہوتی ہے، نہ نبی ظالم ہوتا ہے نہ نبی کی جماعت ظالم ہوتی ہے۔ ایک اور شہزادہ اٹھا تھانہ بھون سے، حکیم علمبت حضرت شاہ شرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ، وہ فرماتے اللہ نے اس آیت کے اندر تصوف کا عجیب مسئلہ حل کیا ہے۔ للناس فیما یعشقون مذاہب، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس کے اندر تصوف کا ایک عجیب و غریب مسئلہ حل کیا ہے۔ غور کرنا، یہ میری وہ باتیں ہوتی ہیں جو میں درسگاہ میں کرتا ہوں، لیکن آپ کی خدمت کے اندر گزارش کرتا ہوں اس نیت سے کہ آپ توجہ سے بیٹھتے ہیں اور اللہ مجھے توفیق دیتے ہیں کہ میں اپنی گزارش آپ کو سمجھا لوں۔ غور فرمائیے، حضرت تھانوی فرماتے ہیں جناب سیدنا سلیمان آ رہے تھے، چیمٹی کھڑی ہو گئی، اس نے کہا ادخلوا مساکنکم، بلوں کے اندر داخل ہو جاؤ۔ لا یحطمنکم سلیمانو، کہیں سلیمان اور سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں روند نہ ڈالے۔ تو سلیمان السلام نے فرمایا تو نے یہ کیسے کہہ دیا، میں تو نبی ہوں۔ انہوں نے عرض کیا جی میں نے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ کہیں بے خبری کے اندر نہ روندی جاؤ۔ توجہ فرمانا، حضرت تھانوی فرماتے ہیں کسی کی ہلاکت جو ہوتی ہے نا، یہ دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ہے جان ہلاک ہو جائے اور ایک ہے کہ انسان کی روح ہلاک ہو جائے۔ اللہ اکبر، قربان مولانا تیری تعویل پر۔ فرماتے ایک یہ ہے کہ جان ہلاک ہو جائے اور ایک یہ ہے کہ روح ہلاک ہو جائے۔ جان ہلاک ہوتی ہے سر کے جدا ہونے سے اور روح ہلاک ہوتی ہے ذکر کے بند ہونے سے۔ روح ہلاک ہوتی ہے ذکر کے بند ہونے سے۔ چیفٹی کہتے حضرت یہ جو میں نے کہا ہے لا یحطمنکم سلیمان و جنودہ، جلدی کرو بلوں کے اندر داخل ہو جاؤ، اس کی وجہ یہ تھی کہ کہیں یہ چیمٹی اس لشکر کی آب و تاب کے اندر پڑھ کر خدا کے ذکر سے محروم نہ ہو جائے۔ اگر ذکر سے محروم ہو گئی تو یہ ہلاک ہو جائے گی۔ غالباً اسی کو حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو دم غافل سو دم کافر، جو دم غافل سو دم کافر۔ جتنی دیر تم اللہ کی یاد سے غافل رہو گے یوں سمجھو کہ تم نے اللہ کا کفران نعمت کیا ہے۔ اس نے تمہیں انسان بنایا، ایمان کی دولت عطا کی، حضور کا غلام بنایا، لیکن تو ذکر نہیں کرتا۔ یہی ترجمہ ہے جو دم غافل سو دم کافر۔ تو تین اللہ والوں نے اپنے اپنے انداز میں قرآن کریم کے سمندر کے اندر غوطے لگا کر امت کو عجیب و غریب موتی عطا فرمائے۔ میرے محترم دوستو عرض کر رہا ہوں اگر اللہ کوئی انعام کرے تو شکر ادا کرنا چاہیے۔
جناب ابراہیم کو اللہ نے نرینہ اولاد دی، شکر۔ جناب سلیمان کو اللہ تعالیٰ نے چیمٹی آواز سنوائی تو شکر ادا کر رہے ہیں۔ آئیے اپنے آقا سید الکونین امام الانبیاء کے دروازے پر، میرے اور آپ کے محبوب بلکہ اللہ کے محبوب جب تشریف لے آئے مکہ مکرمہ۔ کون سا مکہ؟ جہاں سے کل حضور اکرم کو نعوذ باللہ نکالا جا رہا تھا، آج اللہ کے نبی فاتح بن کر تشریف لے آئے۔ 10 صحابہ کرام کا لشکر، ہر لشکر کے ہاتھ کے اندر ایک ایک جھنڈا، آگے آگے اصحاب رسول، سب سے پیچھے سید الکونین۔ آمنہ کے لال جوں جوں کعبۃ اللہ کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، ویسے ویسے حضور کا سر مبارک جھکتا جا رہا ہے۔ صحابہ کہتے ہم نے محسوس کیا کہ حضور کی زبان پر کوئی جملہ ہے۔ جب ہم قریب آئے سنیں کیا فرما رہے ہیں، سنیے اتنا بڑا عظیم فاتح جب مکہ مکرمہ میں فاتح بن کر آتا ہے، زبان پر جملہ کیا ہے؟ الحمدللہ الذی نصر عبدہ۔ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے اپنے بندے کو کامیابی عطا فرمائی۔ تا یہ مختصر ہے پہلی نصیحت کہ اگر اللہ تعالیٰ انعام فرمائے تو شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر اللہ کی جانب سے کوئی مصیبت آ جائے تو صبر کرنا چاہیے۔ قرآن کریم یہی تعلیم ارشاد فرماتے ہیں، رب کا قرآن فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ حضرت جناب زکریا علیہ السلام ارے کے نیچے صبر کر رہے ہیں، جناب سیدنا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر صبر کر رہے ہیں، حضرت جناب ایوب علیہ السلام اپنی ایک لمبی تکلیف کے اندر صبر کر رہے ہیں۔ آپ کے اور میرے محبوب مکی زندگی کے اندر کیا کچھ نہیں کیا گیا حضور کے ساتھ، لیکن مجال ہے کہ زبان سے کوئی بے صبری کا جملہ، پھر شیعہ ابی طالب کا محاصرہ، کھانے پینے کو کچھ نہیں، ہوا چلتی ہے کھجور کے، ہوا چلتی ہے بیری کے خشک پتے اندر آتے ہیں۔ میرے آقا کی جماعت رشتہ دار انہیں کھا کر گزارا کر رہے ہیں۔ پھر طائف کے میدان کی سختی، طائف کے اندر اتنی تکلیف ہوئی کہ جناب جبرائیل امین پہاڑوں کے فرشتے کو لے کر حاضر ہوئے۔ ملک الجبال کہتے حضرت حکم ہو تو پہاڑوں کو ملا کر ان کو نیست و نابود کر دوں، لیکن قربان حضور کے صبر و تحمل پر فرمائے اللہ نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے، زحمت بنا کر نہیں بھیجا۔ یہ کلمہ نہیں پڑھ رہے، شاید اللہ ان کی اولاد سے کسی کو کلمے والی دولت سے مالا مال فرما دے۔ اگر خدا نہ خواستہ اللہ کی جانب سے کوئی تکلیف آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ بولو۔ نعمت ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ شکر۔ تیسری چیز فرمائی جب مجھے ضرورت پڑتی ہے تو میں اپنے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ یہ بڑی عجیب چیز ہے، یہ بڑی عجیب چیز ہے۔ اللہ کی قسم منبر پر بیٹھ کر عرض کر رہا ہوں، جب ہمارے پاس تنخواہ کے پیسے نہیں ہوتے، بجلی کا بل آ جاتا ہے پیسے نہیں ہوتے، یا کوئی مدرسے کی ضرورت ہے پیسے نہیں ہوتے، اس وقت جو اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر مانگتے ہوئے مزہ آتا ہے نا، شاید اگر ہمارے پاس اربوں روپے پڑے ہوں وہ مزہ نہیں آتا جو اللہ کے سامنے مانگتے ہوئے اور روتے ہوئے مزہ آتا ہے۔ انابت اللہ، آپ کے اور میرے آقا نے قدم قدم پر ہمیں تعلیم دی ہے کہ جب ضرورت پڑے اللہ سے مانگو۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے والد کا سایہ اٹھا لیا. حضور اکرم پیدا ہوئے، امی چلی گئی، دادا چلے گئے، چچا چلے گئے، اور فرمائیے کسی نے اس پورے مضمون کو 2 سطروں کے اندر بند کیا کہ سائے پسند نہ آئے پروردگار کو اور بے سایہ کر دیا اس سایہ دار کو. کبھی آپ نے اس حکمت پر غور کیا کہ اللہ کیوں امام الانبیاء سے سایہ اٹھا رہے ہیں؟ اصل میں اللہ چاہتے یہ ہیں کہ میرا محبوب بچپن سے میرے دروازے کے مانگنے کا عادی بنے. امام الانبیاء سرکار دو عالم کو اللہ نے یتیم پیدا کیا، امی سنبھال لی، دادے کا سایہ اٹھ گیا. اللہ چاہتے یہ تھے نبی میرا ہے، مجھ سے مانگے میں عطا کروں. اگر آج بچپن کے اندر مجھ سے مانگیں گے، کل طائف کے اندر مجھے یاد کریں گے. آج مجھ سے مانگیں گے، کل بدر کے اندر میری طرف دیکھیں گے. انابت اللہ. بولو جب مشکل آئے تو کس کی طرف رجوع کرنا چاہیے؟ اور اونچی آواز سے کہیں، دل سے آواز آئے اللہ. بدر کا میدان، حضور کی جماعت 313، سامنے 1000 سے زائد، ان کے پاس لڑائی کے سارے ساز و سامان. بقول اقبال تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زرہیں 8 شمشیریں، اور بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تدبیریں. حضور کے پاس تھوڑی سی نفری، تھوڑا سا سامان. اب دیکھیے اس مشکل ٹائم کے اندر حضور نے کس کی طرف رجوع کیا؟ ہاتھ بلند ہیں، عرض کرتے ہیں اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ، یا اللہ جو کچھ میرے پاس تھا تیری دربار میں کھڑا کر دیا، اب تو جان تیرا کام جانے. ہاں اتنا میں عرض کر دیتا ہوں، اگر یہ لوگ آج ختم ہو گئے، کل تیرا نام لینے والا، عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے؟ اگر مشکل آئے تو اللہ کی طرف رجوع کرو. آسان طریقہ ہے. آپ کو عرض کرتا ہوں، میں بھی یہ عمل کرتا ہوں، جب کوئی مشکل آئے تو 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت، 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت، اس کے بعد اللہ کے سامنے دست دعا دراز کرو، عجز و انکساری کے ساتھ، اور کہو اللہ اگر تو میری مراد پوری نہیں کرے گا تو کون ہے مرادیں پوری کرنے والا؟ دل سے جو آہ نکلتی ہے، سرکتی ہے، انشاءاللہ اللہ آپ کے جائز معاملات کو فوراً حل فرما دیں گے. اللہ کی طرف انابت، خوشی ہو تو بھی، غمی ہو تو بھی. مشہور حدیث آپ نے سنی ہے، قحط ہے، بارش نہیں آ رہی، خشک سالی ہے. حضور منبر پر تشریف لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک صحابی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا ہلاکت الاموال یا رسول اللہ، حضرت خشک سالی ہے، مال ہلاک ہو گئے، زمینیں خشک ہیں، کھانے پینے کو کچھ نہیں، اللہ سے دعا مانگو. رسول اللہ نے منبر پر کھڑے کھڑے دعا شروع کر دی. صحابہ کہتے آسمان کے اوپر کوئی بادل کا نشان نہیں تھا. حضرت کے ہاتھ اٹھے، ہم نے دیکھا ایک چھوٹا سا بادل کا ٹکڑا آیا اور وہ بڑھتا گیا یہاں تک کہ پورے مدینہ شریف کو اس نے گھیر لیا. ابھی حضور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ بارش شروع ہو گئی. امام الانبیاء کے غلام فرماتے ہیں جمعہ بارش، ہفتہ بارش، اتوار بارش، سوار بارش، منگل بارش، بدھ بارش، جمعرات بارش، اگلا جمعہ بارش. حضرت پھر خطبہ دینے کے لیے تشریف لے آئے. وہی غلام یا کوئی اور کھڑا ہو گیا، کہتا ہے حضرت دعا مانگو. حلقت الاموال، وہی لفظ، یا رسول اللہ مال مویشی ہلاک ہوتے ہیں، باندھنے کی جگہ نہیں، چلنے کا راستہ نہیں،
کچے مکان گر چکے ہیں یا گرنے کے قریب ہے۔ میرے آقا مسکرا پڑے، حضور اکرم نے انگلی مبارک آسمان کی طرف کی، اللہم لا علینا ہوا لینا، یا رسول امام الانبیاء اللہ مہربانی کر، جہاں ضرورت ہے ادھر لے جا۔ صحابہ کہتے ہیں وہ بادل جو ایک ہفتے سے ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہا تھا، جیسے جیسے انگلی پھرتی گئی بادل ٹوٹتا گیا۔ واقعہ سنانے کا مقصد بارش مانگنی ہے تو بھی اللہ سے، اور بارش رکوانی ہے تو بھی انابت و رجوع اللہ۔ کتنی چیزیں گزارش کی؟ 3۔ نعمت ہو تو، تکلیف ہو تو، مانگنا ہو تو، اور جب کوئی اللہ کی تقدیر کا فیصلہ آ پڑے تو اللہ کی رضا پر راضی ہونا چاہیے۔ آج بھی ویسے بھی کئی ساتھی آتے رہتے ہیں، حضرت ہمارے گھر کے اندر متواتر فوتگیاں ہو رہی ہیں، ایک ہفتے کے اندر ہمارے 3 آدمی فوت ہو گئے، 15 دن کے اندر میرے اتنی جانور مر گئے، یہ بتاؤ کسی نے کوئی جادو تو نہیں کیا ہوا؟ بھئی بولو، موت و حیات کس کے قبضے میں ہے؟ زندگی کون دیتا ہے؟ موت کون دیتا ہے؟ اگر جادو موت دیتا ادھے کو زیادہ بندے قبریں گئے پہ ہو گنا، سمجھے؟ موت و حیات اللہ کے پاس ہے، صحت مرض اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہونا چاہیے۔ میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے پر کوئی تکلیف دیتا ہے اور وہ نعوذ باللہ بے صبری کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں من لم یرضى برضائی ولم یصبر علی بلائی فلیخرج من تحت سمائی ولیطلب ربا من سوائی۔ اگر میری رضا پر راضی نہیں ہو اور میری دی ہوئی مصیبت پر تم راضی نہیں ہو تو پھر میرے علاوہ کوئی اور خدا تلاش کرو اور میرے آسمان کے نیچے سے نکل جاؤ۔ اگر میری زمین پر رہو گے، میرے آسمان کے نیچے رہو گے، میری رضا پر راضی ہونا پڑے گا۔ حضور اکرم ایک مرتبہ دعا فرما رہے ہیں، اللہم الہی عن عبدک، بڑے عجیب لفظ ہیں، میرا دل کہتا ہے ایک ایک حرف پہ قربان جائیں ہم۔ اللہم الہی عن عبدک وابن عبدک وابن امتک، اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، تیری بندی کا بیٹا ہوں، ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے قبضہ قدرت کے اندر ہے، ماذن فی امرک، میرے ایک ایک بال کے اندر تیرا حکم چلتا ہے، وعدل فی قضاؤک، میرے متعلق آپ جو فیصلہ کرتے ہیں یا اللہ صحیح کرتے ہیں، یہ ہے رضا بالقضاء۔ تو آج کے بیان کے اندر میں نے 4 نصیحتیں گزارش کی ہیں۔ دعا یہ ہے کہ اللہ سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر آپ کو اور پوری امت کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی نصیحت، اللہ کوئی انعام فرمائیں، نعمت عطا فرمائیں، کاروبار میں برکت ہو گئی، گھر میں بیٹا ہو گیا، بچے کی شادی ہو گئی، کوئی اللہ نے خوشی دے دی، تو اس وقت اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ حضور کی تعلیم کے مطابق اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اگر خدا کی طرف سے کوئی تکلیف آ گئی ہے، مصیبت آ گئی ہے، تو اس وقت صبر کرنا چاہیے۔ بہترین وظیفہ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ تجربہ کر کے دیکھیں، اتنا جلدی صبر آ جاتا ہے دل کو کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ یہ درد والے انجیکشن اتنا جلدی فائدہ نہیں کرتے جتنا غم کو ہلکا انا للہ و انا الیہ راجعون کرتا ہے۔ اور تیسری نصیحت میں نے کیا گزارش کی کہ اگر کوئی ضرورت ہو تو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اور چوتھی نصیحت یہ گزارش کی کہ اگر اللہ تعالی ہمارے متعلق کوئی فیصلہ فرماتے ہیں تو اس کو اوپر راضی ہونا چاہیے کہ میرے اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ ٹھیک ہے۔ ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، حضرت دولت شاہ رحمۃ اللہ علیہ ہوا کرتے تھے بزرگ، یہ لوگ ادن دولے شاہ، یہ دولے نہیں، دولت شاہ۔ علاقے کے اندر دریا نے زمین کو کاٹنا شروع کر دیا، کٹاؤ ہے بڑا شدید۔ علاقے کے لوگ آ گئے حضرت دولت شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کہ حضرت
کٹاؤ لگا ہوا ہے، آپ مہربانی کریں دعا مانگیں۔ حضرت تشریف لے گئے، حضرت نے فرمایا کوئی اچھی سی کسی مجھے دے دو، انہوں نے کسی دے دی تو حضرت نے الٹا زمین کو کاٹنا شروع کر دیا، اور زبان پر ایک جملہ تھا، جدھر مولا ادھر شاہ دولا، جدھر مولا ادھر شاہ دولا، یعنی اللہ کی رضا پر ہم راضی ہیں۔ تو حضرات نے لکھا ہے کچھ دیر کے بعد وہ کٹاؤ ختم ہو گیا کہ جب یہ میری رضا پر راضی ہیں تو میں ان کو کیوں پریشان کروں۔ ہن کروڑ لالی سندھ علاقے دے اندر کٹاؤ تھے، پیر حضرات تشریف گھن کے انہوں نے پوچھے کتنی ہزار اللہ قلعہ مارو، 40,000 اللہ، اے ہونے کٹاؤ ختم، اجا قلعہ ادھا نہیں ٹھوکیا، پیری دھو تے قلعہ ہی دھو، سمجھے؟ یہ چیز اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام پر حق ہے، دعا پر حق ہے، باقی کوئی دعا یا کلام اللہ کو مجبور نہیں کر سکتی۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے ایمان کی حفاظت فرمائے، اعمال کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں حضور کی سچی غلامی نصیب فرمائے، دین متین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ بے راہ روی کی زندگی سے بچا کر صراط مستقیم نصیب فرمائے، اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرمائے، وطن عزیز پاکستان کے اللہ حفاظت فرمائیں، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔